بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ مجلس ترحیم ہے، برادر حسنین کاظم کے والد مرحوم کی اصال ثواب کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان مرحوم و مغفور کو مغفرت کرے، انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت کرے، اور عالم برزخ میں محمد و آل محمد کی زیارت اور شفاعت انہیں نصیب ہو انشاءاللہ۔ سورہ قصص کی 77 نمبر آیت، جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بہت ہی اہم آیت اور کچھ سوالوں کا جواب جو انسان کے ذہن میں بار بار ابھرتے ہیں۔ وہ سوال یہ کہ آیا دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا میں دنیاوی زندگی کرنی ہے یا صرف آخرت کا سوچنا ہے؟ ایک ہے دار آخرت اور ایک ہے دار دنیا، آخرت کا گھر، دنیا کا گھر۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیا آخرت کا گھر ملحوظ خاطر ہونا چاہیے یا دنیا کا بھی؟ یا یہاں پر رہ کر، دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا کی طرف صرف توجہ دینی ہے اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو ہماری، یا بھی اس کے برعکس؟ انسان ذہنی حوالے سے یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار یہ ابھرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہم کس گھر کو بسائیں، کس گھر کو بنائیں؟ اس آیہ مبارکہ نے اس کے جو مسائل ہیں، کچھ سوالات کا جواب دیا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَابْتَغِ، طلب کرو، فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں دی ہیں، خدا نے جو تمہیں عطا کی ہے، فیما آتاک اللہ، اللہ نے ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں جسے اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ مخاطب رسول خدا کی ذات ہے اور ہم سب شامل ہیں، خداوند متعال رسول اللہ سے مخاطب ہیں اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، امت رسول بھی اس میں شامل ہے۔ جو نعمتیں خدا نے دی ہے، اللہ نے جو دی ہے، پروردگار عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے، فی ما نکرہ ہے، یعنی ہر چیز اس میں شامل ہے۔ ہم میں سے ہر فرد یہ سوچے خدا نے اس کو کیا چیز عطا کی ہے، جو بھی چیز ہے۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے تجھے یا تمہیں عطا کی ہے، ان چیزوں میں آخرت کے گھر کو طلب کرو، ان چیزوں میں طلب کرو اللہ کے گھر کو، آخرت کے گھر کو۔ اس کا مطلب ہے جو نعمتیں دی ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے دار آخرت کو طلب کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آٹومیٹک کوئی چیز، آٹو تو نہیں ہو رہا یہاں پر کہ خود بخود وہ گھر بنا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ یہ ہم جائیں گے تو وہ گھر ہمیں جو ہے نا بنا کے دے دی جائے گی، چابی آپ کو دے دی جائے گی، یہ گھر ہے اور یہ آپ ہے، آپ جو ہے نا یہاں پہ رہیں۔ آیا ایسا ہے؟ خداوند متعال نے اس آیہ مبارکہ میں نعمتوں کو اس گھر کے ساتھ نسبت دی ہے اور فرمایا کہ اس گھر کے بنانے میں تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا عمل دخل ہے۔ تمہارے پاس جو نعمتیں، اس عمل کے ذریعے سے اس گھر کو بنانا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے اس گھر کو بنانا ہے۔ بس اللہ کے گھر، اللہ آخرت کے دن اللہ نے جو گھر عطا کرنا مومنین کے لیے اور جو متقین کے لیے جو عطا کرے گا، عطا فرمائے گا، وہ گھر ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔
اور اس نعمتوں کا اس میں عمل دخیل ہے۔ آپ بتائیں نعمتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مال نعمت ہے، ثروت نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، انسان کی جوانی نعمت ہے، انسان کی جوانی نعمت ہے، انسان کی صحت نعمت ہے، یہ نہیں ہے، نعمت پروردگار ہے۔ انسان کو جو عقل و شعور اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ نعمت پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اولاد نعمت خدا ہے، بیوی نعمت خدا ہے، ساری چیزیں نعمت خدا ہے، سکون نعمت خدا ہے۔ یہ ساری نعمتیں آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے ہے، یہ ساری نعمتیں آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے ہے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا آیا، وہ گھر بالکل یہی دنیا کے گھر کی طرح ہے، یہاں پہ آپ کو یہ زمین کی ضرورت ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس پیسے ہوں، زمین کو آپ خریدیں، اس کے بعد آپ ایک نقشہ ایک انجینئر کے ذریعے سے، آرکیٹیکٹ کے ذریعے سے بنوائیں، اس کے بعد آپ کے لیے مستری کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کے لیے مزدور کی ضرورت ہے، اس کے بعد سامان کی ضرورت ہے، سریا ہو، ریت ہو، اس کے بعد سیمنٹ ہو، سریے موجود ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، تب جا کے گھر بننا ہے۔ دنیا کے گھر کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان پیسوں کی ضرورت ہے، نقشے کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ گھر نہیں بن سکتا۔ آخرت میں آیا یہی ہے، وہاں پہ بھی سیمنٹ چاہیے، وہاں پہ بھی سریے چاہیے، وہاں پہ بھی پیسے چاہیے، کیا چاہیے وہاں پر؟ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدار الآخرہ، تمہارا عمل کا ظہور ہے وہاں پہ وہ گھر۔ ایسے نہیں میں نے عمل کیا، اس عمل کا ظاہر وہاں سے کوئی تعلق نہ ہو، ہم عمل کریں، اجر و ثواب ملیں، ہمارے درجے بڑھیں، وہاں پہ پھر خداوند متعال کہیں یہ گھر آپ کا ہے، یہ قصر آپ کا ہے، یہ قصر جو ہے یہ حامد کا ہے، یہ زید کا ہے اور یہ علی کا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ آخرت کے گھر کے لیے سیموں اور سریوں کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کے گھر کے لیے خدا کے ذکر کی ضرورت ہے، خدا کی عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ عبادتیں، یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ تقدیس، یہ آخرت کے دن ظہور کریں گی گھر کی صورت میں، حور کی صورت میں، شہد کے نہر کی صورت میں، دودھ کے نہروں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، سائے کی صورت میں، جنگل کی صورت میں۔ ہمارے یہ عمل ہے، یہاں پر ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں۔ عمل کا ایک ظاہری شکل ہے دنیا میں، اور ایک اخروی یا برزخی شکل ہے اس کی، دو شکلیں اس کی، اخروی یا برزخی۔ ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں اگر یہ عمل اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہے، ہاں وہ گھر بن رہا ہے، ایٹومیٹکلی بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ بلڈنگ بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کوئی گھر، کسی گھر کا وجود نہیں ہے وہاں پر، کسی گھر کا وجود نہیں ہے وہاں پر۔ جو عمل کریں گے، جو تسبیح کریں گے، جو تقدیس کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو سجدہ کریں گے، جیسے جیسے ہم کریں گے وہاں بنتا جائے گا۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج 7ویں آسمان پر خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم بھی دکھایا، جہنم کے آثار بھی دکھائے، وہاں پہ جہنم کی حالتیں بھی دکھائیں، اور دوسری طرف بہشت بھی دکھایا، جنت بھی دکھایا، جنتیوں کو بھی دکھایا، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا۔ رسول اللہ نے دیکھا وہاں پہ قصر کی تعمیر ہو رہی ہے، قصر بنائے جا رہے ہیں، قصر بنائے جا رہے ہیں، اور قصر وہ بھی کیا ہے؟ یاقوت سرخ سے، یاقوت سرخ سے عالی شان قصر رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور قصر اتنا درخشان ہے، اتنا نورانی ہے کہ اندر والے باہر کو دیکھ سکتے ہیں، باہر والے اندر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اتنی نورانیت ہے، اتنی درخشانی اس کے اندر ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے۔ خوب تعجب کا اظہار کیا رسول خدا نے، خداوند متعال سے عرض کیا، یا اللہ یہ قصر، عالی شان قصر، یاقوت سرخ سے بنا ہوا قصر، نورانی قصر، جو دنیا میں جس کا انسان فکر بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، اے پروردگار یہ کس کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے بنا جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ قصر بنائے جا رہے ہیں؟ اور قصر بنانے والے کون ہیں؟ مزدور نہیں ہے، مستری نہیں ہے، بلکہ ملائکہ ہیں، ملائکہ
فرق ہے دنیا کے دار میں اور آخرت کے دار میں۔ دنیا کے گھر کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، وہ تعمیر کریں، پیسے بھی انہوں نے لینے آپ سے، لیکن آخرت کا گھر ملائکہ تعمیر کریں گے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو صلی اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ کس کے لیے ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون خوش قسمت ہیں؟ اللہ نے فرمایا لمن اطاب کلامہم، لمن اطاب الکلام وادام الصیام واطعم الطعام وتہجد باللیل والناس فی النیام۔ ان چار لوگوں کے لیے یہ قصر۔ کون پہلے کون ہے؟ اطیب الکلام، جن کی زبان پاکیزہ ہے ان کے لیے ہے، جن کی گفتگو پاکیزہ ہے ان کے لیے ہے، جو با اخلاق ہیں ان کے لیے ہے، جو بد اخلاق ان کے لیے نہیں ہے۔ کتنا اہم ہے یہ کہ انسان کی زبان پاکیزہ ہو، انسان کی گفتگو پاکیزہ ہو، اخلاق جھلک رہا ہو اس کے اندر، قرآنی دستورات کے مطابق، خدائی دستورات کے مطابق، سیرت انبیاء و اولیاء و ائمہ کے مطابق اپنی زبان کو چلا رہا ہو۔ اس کے لیے انعام ہے وہاں پر، اس کے لیے انعام ہے وہاں پر۔ فرمایا لمن اطیب الکلام، جس کا کلام طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، گالی کا وجود نہیں ہے، غیبت نہیں کرتا، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، فحش نہیں دیتا، زبان اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، زبان صرف اچھائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ادام الصیام، رمضان کے بعد بھی ان کے اس روزوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو واجب ہے نا، مجبوری ہے، لیکن آیا اس کے بعد بھی یہ انسان عشق کرتا ہے یا نہیں کرتا روزے سے، ان کے لیے یہ عاشق سیام ہے یا نہیں، ان کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد تنگ آ گیا ہو، کہو توبہ توبہ اب میں نے نہیں رکھنا، نعوذ باللہ۔ ہاں، قصر ان کے لیے ہے کہ جو 30 دن 29 دن روزہ رکھنے کے بعد عاشق روزہ ہو جائیں، جس طرح ائمہ اطہار کے لیے کیا فرمایا معصوم نے؟ مجھے وہ روزہ پسند ہے کہ جہاں جس وقت گرمی کی شدت ہو اور دن سب سے زیادہ طولانی ہو، عشق اسے کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور ان کے لیے ہے کہ جو طعام کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے گھر میں دسترخوان ہمیشہ بچھا ہوا ہے، ان کے مال سے دوسروں کی بھوک مٹتی ہے، ان کے لیے ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تہجد باللیل والناس فی النیام، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بستروں پر ہیں، غافل ہیں، یہ شخص گھر میں مسجد میں اٹھتا ہے، جانماز بچھاتا ہے، خدا کے حضور میں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عاشق خدا یہی ہے نا، عاشق خدا کی پہچان کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر یہاں پہ مجبوری، جس طرح رمضان میں روزہ مجبوری ہے، بعد میں وہ توبہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور نماز میں بھی 5 وقت کی نماز کے لیے واجب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص تنگ آ جائے کہ میرے اوپر اتنا بھاری، نعوذ باللہ، اتنی بڑی ذمہ داری، 5 وقت صبح سردیوں میں گرمیوں میں اٹھنا ہے میں نے، نہیں عزیزان محترم۔ عاشق کی نماز وہ ہے کہ جو واجبات نماز کے بعد نافلات نماز بھی ادا کرے اور نماز شب بھی ادا کرے، ان کے لیے انعام ہے۔ یہ انعام ہے قصر، یاقوت سرخ، جس کو بنانے والے ملائکہ ہیں، رسول خدا ناظر ہیں، مشاہدہ فرمانے والے ہیں، عرش پر مشاہدہ فرما رہے ہیں، اپنے نظروں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قصر بنایا جا رہا ہے، قصر عالیشان ہے۔ کن کے لیے؟ ان 4 لوگوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا عمل ہو رہا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پاکیزگی، گفتگو۔ دوسرا عمل کیا ہے بتائیں آپ؟ روزہ۔ تیسری کھانا کھلانا۔ چوتھی نماز۔ یہ سارے عمل ہیں۔ دیکھیں جب وہ کھانا کھلا رہا ہے قصر بنتا جا رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لقمہ لے رہے ہیں، لینے کے بعد پیٹ بھر رہا ہے اور وہاں پہ اس کا قرض بنتا جا رہا ہے۔ شاید ایسا ہو کہ ہر لقمے کے عوض ایک اینٹ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہو۔ علماء کا کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، نماز تہجد بہت بڑی عبادت ہے۔
اچھا کلام بہت بڑی عبادت ہے، عبادات میں شامل ہے، خدا کو پسند ہے، اس کا مطلب یہ 4 چیزیں، 4 عمل خدا کو پسند ہے، پسند ہے۔ پر جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل دنیا میں انجام پا رہا ہے لیکن اس کی آخرتی ایک شکل ہے جسے تجسم اعمال کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہر عمل کا ایک جسم ہے، دنیا میں ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اخروی یا برزخی اس کا جسم ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، یا برزخ میں دیکھیں گے یا آخرت میں۔ آپ دیکھیں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، عیادت مریض، مریضوں کی عیادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ عیادت آپ کریں دنیا میں، آپ کیا کریں، ایک مریض ہے بستر پہ ہے، گھر میں، ہاسپٹل میں، یہ مریض تکلیف میں، آہو بکا میں، درد میں، آپ جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے اور اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو سکون پہنچاتے ہیں، اس کو امید دلاتے ہیں، اس کے پاس کچھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ عمل ہے نا، یہی عمل ہے، خدا کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے خدا کو۔ یہ عمل دنیاوی ہے، اس کی ایک برزخی شکل ہے، اخروی نہیں، برزخی قبر میں خداوند متعال جو بھی عیادت کرتا ہے، ہر عیادت کے بدلے میں خداوند متعال ایک فرشتے کو قبر میں اس کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ قبر میں تاریکی ہے، قبر میں تنہائی ہے، اس نے اس مریض کی تنہائی کو دور کیا ہے، ہاں اس نے اس کی تکلیف کو دور کیا ہے، وہ خوف میں تھا، اس کے خوف کو دور کیا ہے۔ خدا نے کیا انعام دیا؟ جس وقت انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، تنہائی میں، سب رشتہ دار چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے، جو ہی چھوڑا خداوند متعال نے فرشتے کو موکل کیا، اے انسان، اے مومن، تو نے ایک مومن کی تنہائی کو دور کی، وہ خدا تیری تنہائی کو دور کر رہا ہے۔ اتنا رحیم و کریم ہے وہ پروردگار عالم۔ ہر عیادت کے عوض، اگر آپ نے 100 عیادتیں کی ہیں تو 100 فرشتے آپ کے لیے ہیں۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ برزخی شکل ہے اس عیادت کی، تو عیادت اس کی ایک خداوند متعال نے آپ کو انعام کے طور پر ایک فرشتے کو خلق کیا ہے، یا خلق شدہ فرشتے کو مقرر کیا ہے آپ کے لیے، کہاں پر؟ قبر میں، عالم برزخ میں مقرر کیا ہے۔ بس یہ عبادت ہے، اور اگر اس میں اخلاص ہو، دیکھیں اخلاص بہت ضروری ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، تو انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر عمل میں نعمتیں نعمتیں ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی شکل کیا ہے؟ برزخی، حور کی شکل ہے۔ آپ نہ سمجھے کہ حور خلق ہوگا، آپ کے اور میرے عمل سے حور ابھی ابھی خلق ہو رہے ہیں۔ آپ کو اور میرا عالم والا اخلاص اگر پایا جائے، اگر یہ نماز نورانیت ہو، نورانی ہو، تو یہ نورانی نماز حور کی شکل میں ابھی بھی موجود ہے، آپ کے لیے آمادہ ہے، آپ کے لیے خلق شدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا اللہ یہ اتنا بڑا قصر، ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کون سا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ قصر بنا جا رہا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ وہاں پہ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ انہوں نے تسبیحات 4 پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر تسبیحات 4 جس میں تسبیح 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کے بعد توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، یہ ذکر آپ اور مجھے چینج کرتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر جسم سے پاک ہے، مخلوقات کے ہر صفت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ یعنی وہ خدا بے محتاج ہے، جسم سے، زمان سے، مکان سے، وہ خدا ہے۔ والحمدللہ جو تعریف کے لائق ہے، وہ خدا کے جو بے محتاج ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس خدا کو، وہ خدا الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی پروردگار لائق حکم دینے والا ہے، یہی کہ جو ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر جسم سے پاک، زمانے کا بھی محتاج نہیں، مکان کا بھی محتاج نہیں، وہ خدا کے ساری تعریفیں صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، وہی پروردگار حاکمیت کا حق رکھتا ہے۔ یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ ذکر آئیڈیالوجی ہے، اس پر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اور یہی اللہ اکبر ہے۔ بس بڑا یہی ہے، سب سے بڑا یہی ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے، یہ خدا ہے، ہر چیز پر ان کو مقدم کرنا چاہیے۔
ہر چیز پر، ہر مصروفیت پر، ہر کاروبار پر، ہر تجارت پر خدا کو مقدم کیا جائے. اسی لیے اللہ اکبر پر اذان دی جاتی ہے. اور حکم کیا ہے؟ جو ہے اللہ اکبر کہ اللہ کا اسم جو یہ نام آپ سنیں، آپ کے کانوں سے ٹکرائے، آپ بھاگتے ہوئے نظر آئے، دکان پہ دکان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے مصلی کی طرف. اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی چھوڑ کر مصلی کی طرف، مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے، دوڑتے ہوئے نظر آئے. اگر آپ کچھ کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، چھوڑ کر دوڑتے ہوئے نظر آئے. اگر دوستوں میں تو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے نظر آئے مصلی پر، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ کہتے ہوئے. ذکر تسبیحات یارا بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے خطرہ ہے. دنیا کے گھر کے لیے، دار دنیا کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں سیلاب کا ہے نا، مرحلہ سیلاب ہے، کتنے گھر بہہ چکے ہیں، وہ گھر خطرے میں ہے. جتنا مضبوط سے مضبوط سوات کو آپ دیکھیں، کتنے مضبوط ہوٹلز ہیں، گر گئے. کچے مکان ہیں، گر گئے. گھروں کے لیے آفتیں ہیں یا نہیں؟ آفتیں ہیں، مشکلات ہیں. گھر اگر نہ بھی گرے تو 50 سال بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسپائر ہو جاتا ہے، دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے. آخرت کے گھر کے لیے بھی خطرات ہیں. یہ نہ سمجھے کہ گھر تعمیر ہوا، میں نے بہت کچھ کیا، عبادت کی، مسجدی بن گیا، نماز تہجد کا پابند بھی ہوں، نماز جماعت کا پابند بھی ہوں، تسبیحات اربع بھی ہر وقت میرے ورد زبان ہے، بس گھر بن گیا اور میں عیش کروں گا. رسول اللہ کے محضر میں اصحاب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اے صحابیوں، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کرے گا، عالم برزخ میں یا آخرت میں اس کے لیے ایک درخت ہے. صحابی بڑے خوش ہوئے. بعض لوگ جذبات میں آ گئے، بعض صحابی کہا ماشاءاللہ، ہمارے تو پھر جنگل ہی جنگل ہے، ہم نے جو لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کی وہ تو بے شمار ہے، پر درخت بھی بے شمار ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، جنگل جلا بھی کرتے ہیں، جنگل میں آگ بھی لگ جاتی ہے، جنگل خشک بھی ہو جاتے ہیں. یہ اس فکر میں نہ رہنا کہ میں نے جو بہت کچھ کیا ہے، جنگل کے جنگل، مکان کے مکان، قصر جو میرے لیے تیار ہیں، پس وہ صحیح و سلامت ہے. نہیں، قرآن میں ایک اصطلاح ہے حبط عمل. حبط عمل یعنی جو انسان عمل کیے وہ حبط ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر اس کا نام و نشان مٹ جاتے ہیں. حبط عمل کہا جاتا ہے. بعض گناہان کبیرہ ہیں جو اس کا سبب بنتے ہیں. جنگل تو بن گئے لیکن جنگل میں آگ لگی یا نہیں گئی؟ ہاں، حسد کی آگ لگ گئی، کسی کی غیبت کی، اس کی شخصیت کشی کی، اس کی انسلٹ کی، اس کو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں بنایا، اس کو گھر میں رہنے کے قابل نہیں رکھا، اور انتظار کر رہا ہے کیا بہت کچھ ہے وہ حفاظت سے ہے، محفوظ ہے. نہیں، محفوظ نہیں ہے. اجازت نہیں ہے کہ کسی کی انسلٹ کرے انسان، اجازت نہیں ہے کسی پر بلیم لگائے، کسی پر تہمت لگائے. مومن کی شخصیت ہے، اس کا مقام ہے خداوند متعال کے حضور میں. خداوند متعال کو مومن کا مقام، مومن کی عزت، مومن کی آبرو بہت زیادہ عزیز ہے. ممکن ہے ہمیں نہ ہو لیکن خدا کو بہت عزیز ہے، لہٰذا اس کے لیے حبط عمل رکھا گیا ہے. حبط ہو جائیں گے عمل، نابود ہو جائیں گے عمل، ایک کردار کی وجہ سے، ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک تہمت کی وجہ سے، ایک حسد کی وجہ سے. لہٰذا فرمایا کہ یہ جنگل تو بنا لیے لیکن اس جنگل کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. آخرت کے گھر کو بنانا بھی ہے، آخرت کے گھر کو باقی بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. نماز پڑھیں، نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے. روزہ رکھیں، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ زبان الحمدللہ طیب و طاہر ہو چکی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، آخر دم تک یہ طاہر رہے. دل خدا نے نورانی بنایا، اس کی حفاظت کرنی ہے، آخر دم تک شیطان سے لڑنا ہے، آخر دم تک شیطان کے وسوسوں سے لڑنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. یہ ہے آخرت کا گھر ہے. لیکن آیا آخرت کا گھر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا گھر نہ ہو اس کے لیے؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ آخرت کا گھر سب کچھ ہے، دنیا میں مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا مومن، کہتے ہیں الحمدللہ خدا نے بہت کچھ دیا ہوگا، انشاءاللہ یہاں پہ کرائے پہ میں گزارا کروں گا، بس اسی طرح چلتا رہوں گا، زندگی ختم ہو جائیں گی الحمدللہ. نہیں، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یا رسول اللہ،
ٹھیک ہے آپ نے آخرت کے گھر کو ان نعمتوں کے ذریعے سے طلب کرنی ہے اور اس گھر کو بنانا ہے، لیکن آخرت کے علاوہ جو گھر دنیا میں بنانا ہے اس حصے کو کبھی نہ بھولیے گا، اس کو نہیں بھولنا، اس حق کو لینا ہے، اس گھر کو تعمیر کرنا ہے، محتاج رہنا ہے، باعزت رہنا ہے۔ کس نے کہا فقیر رہو، کس نے کہا تنگ دست رہو؟ فقیری اچھی چیز ہے، فقیر سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، مانگنے والوں سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، ہاتھ پھیلانے والوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، خدا کو بھی نفرت ہے ان سے۔ مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے بنو۔ آپ کا گھر ہو، آپ کا قصر ہو، کس نے منع کیا آپ کا قصر نہ ہو دنیا میں؟ آپ کے 1000 قصر ہو لیکن حلال کمائی حلال کی ہو۔ آپ کے 100 کوٹھیاں ہوں، کس نے منع کیا؟ آپ کی 100 گاڑیوں کس نے منع کیا؟ آپ کی 4 بیویوں انشاءاللہ کس نے منع کیا؟ منع کیے، ہاں پہلی بیوی نے منع کیا، منع نہیں کیا، خدا کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نصیبک لا تنس نصیبک، یا رسول اللہ وہ جو نصیب ہے نا، وہ جو حصہ ہے نا دنیا کا، اس کو مت بھولنا، وہ آپ کا حصہ ہے، وہ لینا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہے، اس کے لیے تجارت کرنی پڑے، اس کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ آپ نے لینا ہے۔ اور رسول اللہ کی سیرت ہے نا، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، محنت مشقت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سیرت ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی غلط نظریے نے بہت سے لوگوں کو رہبانیت پر مجبور کیا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کو خوش کرنا ہے، آخرت کا گھر بنانا ہے، دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں شادی کی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے، رشتوں سے کٹ گئے، کہاں چلے گئے؟ غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، مسجدوں کو انہوں نے انتخاب کیا، گوشے مسجد میں ذکر و فکر میں مصروف ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بس اللہ والے بن گئے۔ ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرنا ہے۔ احسان کہاں کرتا ہے؟ جب انسان سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، اپنے رشتوں میں ہو، اپنے دوستوں کے درمیان میں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا انسان جائے پہاڑ پر اکیلا اپنے مسجد میں ایک گوشہ ایک کونے میں اپنی زندگی گزارے، یا کسی غار میں زندگی گزارے، وہاں پہ کیا احسان کر سکتا ہے یہ انسان؟ احسان کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، جبکہ خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کی خدمت کرنا، کسی کی تنگ دستی کو دور کرنا، کسی کے لیے سہارا بننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت روحانیت سے تھوڑی حاصل ہو سکتی ہے۔ روحانیت یعنی کٹ جانا، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دینا، رشتوں سے اپنے آپ کو کاٹ دینا، کہ مجھے شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے جب شادی نہیں کی، جب آپ دنیا میں اپنے رشتوں کے درمیان میں نہیں ہیں، تو وہ اجر و ثواب، اس عمل کا جو اجر و ثواب، جس عمل نے قصروں کو بنانا ہے، جنگلوں کو بنانا ہے، وہ کہاں سے بنے گا؟ بنے گا وہ نہیں بنے گا۔ رسول اللہ نے وہاں پہ عرش پر اس بہشت کا جو نظارہ کیا، وہاں پہ رسول اللہ نے ایک اور چیز دیکھی، فرشتے بنانے والے ہیں، بناتے بناتے رک جاتے ہیں۔ رسول خدا حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ بنا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، اور بنا کیسے رہے؟ وہاں پہ جو قصر ہے، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی رکھتے ہیں اور 1 چاندی کی، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بناتے بناتے کیوں رک گئے؟ تو کیا فرمایا خداوند متعال نے؟ اس لیے کہ پیچھے سے عمل رک گیا ہے، عمل ذکر رک گیا ہے۔ جو ہی وہاں سے آتا ہے سامان، یہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی ذکر ہے، تسبیحات اربع، لا الہ الا اللہ، عمل صالح ہے۔ عمل صالح یعنی وہ عمل جو انسان کے آخرت کے گھر کو بنانے کی صلاحیت رکھیں، اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ وہ عمل جس میں اصلا صلاحیت ہی نہ ہو کہ آپ کی ایک جھونپڑی بھی بنے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ بہت اہم ہے، یعنی انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں بھی گھر بنانا ہے حلال طریقے سے، لیکن ہدف اس کا کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا گھر۔ رہنا دنیا میں اس نے، لیکن دنیا میں ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا گھر۔ اس کشتی کی طرح ہے، وہ کشتی کہاں پہ ہو؟ دریا میں ہو، سمندر میں ہو، لیکن اس کشتی کے اندر پانی نہ آ پائے،
کشتی نے دنیا میں رہنا ہے، انسان کشتی نے پانی میں رہنا ہے، پانی پہ رہنا ہے، انسان نے دنیا میں ہی رہنا، چاند پہ تو نہیں جائے گا، لیکن کشتی میں پانی داخل نہیں ہونے چاہیے ورنہ کشتی تباہ۔ انسان کے اندر حب دنیا داخل نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں رہے گا لیکن حب دنیا اس کے اندر داخل نہ ہو، ورنہ اس کشتی کی راہ تباہ و برباد ہے۔ بہت اہم ہے یہ۔ بہت سی روایتیں ہیں، ابھی ٹائم کافی آگے ہے۔ حدیث قدسی ہے بہت اہم، حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی قرآن نہیں ہے لیکن کلام اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی اہم حدیث، تبرکن آپ کے لیے عرض ہے، یا احمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابغض الدنیا و اہلہا، دنیا سے نفرت کرو، اہل دنیا سے نفرت کرو، وَأَحِبَّ الْآخِرَةَ وَأَهْلَهَا، آخرت سے محبت کرو اور اہل آخرت سے محبت کرو۔ پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اہل دنیا کون ہے؟ اہل آخرت کون ہے؟ وہ لوگ کون ہیں کہ جو صرف دنیا کے گھر کے پیچھے ہیں، اور وہ کون ہے کہ جو آخرت کے گھر کے پیچھے ہیں؟ یہی ہے نا اہل دنیا والآخرہ۔ اہل دنیا اور دنیا سے نفرت کرو، آخرت اور اہل آخرت سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ پس اے پروردگار عالم، وہ اہل دنیا کون ہے، وہ اہل آخرت کون ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قال اہل الدنیا من کثر اکلہ وضحکہ ونومہ وغضبہ۔ اہل دنیا کون ہے؟ اہل دنیا وہ ہیں کہ جن کا کھانا ان کا ہم و غم ہے، کثرہ، کثرت سے کھاتے ہیں، اگر اصل کھانے میں ریڈ لائن نہیں ہے، ہم و غم کھانا ہے ان کے لیے، فرض بات ہے یہ اہل دنیا ہے، اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ کھانے کے پیچھے ہے صرف۔ دوسرا وضحکہ، کثر ضحکہ، اس کا ہم و غم ہنسنا ہے، کامیڈین ہے، یہ صرف کامیڈی کرتا پھرتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے، خود ہنستا ہے۔ ہم و غم ہنسنا ہے، کبھی اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ قرآن کا کیا فرمان ہے؟ ہنس و کم رو زیادہ، یہ مومن کی نشانیوں میں سے۔ لیکن اہل دنیا کی ایک جو نشانی وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ سوتے ہیں اور زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر غضب پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، ٹینشن پایا جاتا ہے، ڈپریشن پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اہل دنیا۔ ہم دیکھیں اپنے اندر، آیا ہم اہل دنیا ہے یا نہیں ہے، یا ہم اہل آخرت ہیں؟ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، الدنیا یغر وتضر وتمر۔ دنیا کی ذات میں کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ دنیا نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ دنیا چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ دنیا اس کے دھوکہ کے نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ دنیا چلی جاتی ہے۔ دنیا کا دھوکہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک صحرا میں دیکھتے ہیں دو بندے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑنے کا جو موضوع ہے وہ زمین ہے۔ ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس معاجرے کو، یہ دیکھتے ہیں یہ بڑے عظیم ہستی محسوس ہوتی ہے، ایسا کرتے ہیں یہ کیس ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کو ججنگ کرنے دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرے۔ دونوں بندے دونوں گئے وہاں پر، اپنا مدعا پیش کیا، دعویٰ پیش کیا۔ اس نے کہا یہ زمین میری ہے، اس کے لیے یہ دلیل ہے، اس نے کہا یہ زمین ہے وہ، اور اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم کہہ رہے ہو یہ زمین میری ہے، اور وہ بھی کہہ رہے یہ زمین میری ہے، لیکن اس زمین سے جب میں نے پوچھا، اس زمین نے کہا یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ انسان اتنا گر جاتا ہے نا اس زمین میں جس میں اس نے جانا ہے، جس زمین نے اس کو اپنی گرفت میں لینا ہے، وہ زمین جس نے اس کے لیے قبر بننا ہے، انسان اسی کے لیے لڑتا ہے، اسی کے لیے لڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، اتنا گر جاتا ہے انسان۔ انہیں گرے ہوئے انسانوں کے لیے انبیاء کو قتل کیا، اہل دنیا نے
ثقیفہ برپا کیا ہے اہل دنیا نے. خیانت کس نے کی؟ اہل دنیا نے کی. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر خنجر کس نے چلائے؟ اہل دنیا نے. تیر کس نے برسائے؟ اہل دنیا تھے یہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر مارنے والے کون تھے؟ مظلومیت کی انتہا ہے یہ. آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا. انسان کا احترام ہوتا ہے. اگر دشمنی ہو تو اس کی زندگی تک ہے, زندگی کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اس کا جنازہ, اس کا احترام کیا جاتا ہے. لیکن دنیا میں وہ واحد جنازہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا کہ وہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے سفید کفن میں, لیکن واپس آ جاتا ہے یہ جنازہ سرخ کفن میں. مظلومیت امام حسن مجتبیٰ ہے. 5 سال کے ہیں, 5 سال کے. جب در زہرا پہ آگ جلائی گئی, آپ 4-5 سال کے ہیں. دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے کہ ہمارے گھر کو جلایا گیا ہے. امام حسن مجتبیٰ ناظر ہیں, شاہد ہیں کہ دشمن آتے ہیں, علی کو گریبان سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, گرفتار کر کے. امام حسن شاہد ہیں اس کے. جناب سیدہ دفاع کے لیے جاتی ہیں, علی کو پکڑتے ہیں, قنفذ ملعون جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پر تازیانے برساتا ہے. امام حسن شاہد ہے اس چیز کے. کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی والد گرامی کے ساتھ جا رہے ہیں موضوع فدق پر بحث کرنے کے لیے. بحث زیادہ طول پکڑتی ہے. وہاں پہ مغیرہ ابن شعبہ ہے, یہ ملعون حضرت زہرا کے چہرے اقدس پر تمانچہ مارتا ہے. اس کو بھی جناب حسن مجتبیٰ دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں آپ دیکھ رہے ہیں 40 سال کے بعد جب مغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے, جناب حسن مجتبیٰ یاد دلاتے ہیں, یا مغیرہ انت الذی ضرب بنت رسول اللہ. اے مغیرہ تو وہی ہے نا, تو وہی ہے نا جس نے میری ماں رسول اللہ کی دختر پر تمانچے مارے, تو وہی ہے نا. 40 سال کے بعد یہ درد جناب حسن مجتبیٰ کے دل میں ہے. جب دیکھتے ہیں تو وہ درد تازہ ہو جاتا ہے, وہ درد تازہ ہو جاتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب یہ ہیں, شہادت سے پہلے یہ مصائب دیکھے ہیں. وہ وقت بھی آیا کہ امام حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے, دیکھا آپ کے بابا علی علیہ الصلوۃ والسلام خون میں غلطہ ہیں, سر زخمی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں, طبیب ہے علاج کے لیے. طبیب کہتے ہیں آپ بڑے بیٹے ہیں؟ امام نے فرمایا جی میں بڑا بیٹا ہوں. طبیب کیا کہتا ہے؟ اپنے بابا سے کہہ رہے جو وصیتیں کرنی ہے وہ کریں. اس بچے پر کیا گزری ہوگی کہ باپ زخمی, سر چھلنی, خون بہہ رہا ہے, اور یہاں پہ طبیب کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا آپ اپنے بابا سے کہیں جو وصیتیں کرنی ہے وہ وصیتیں کر لیں, اب رہنے کا وقت نہیں ہے. کیا گزری ہوگی امام حسن مجتبیٰ پر. عزاداروں, وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مسموم کیا گیا, زہر دیا گیا. اور سب سے بڑی مصیبت اور مظلومیت یہی ہے کہ امام کو اپنی بیوی کے ذریعے زہر دیا گیا. وہ بیوی خائنہ نکلی, وہ خائنہ نکلی, وہ بے وفا نکلی. اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا, آپ مسموم ہیں, حجرے میں ہیں, اور ارد گرد بچے ہیں. جناب قاسم ابن الحسن 4 سال کے ہیں, 4 سال کے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اور بچے رو رہے ہیں. امام حسن کی مسمومیت کو دیکھ کر, اس تکلیف کو دیکھ کر رو رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں, جناب قاسم ابن الحسن بھی رو رہے ہیں. بچے ہیں 4 سال کے اس وقت جناب قاسم کی عمر. امام حسین بھی گریہ فرما رہے ہیں. جب آپ نے گریہ کیا, امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے حسین کیوں گریہ کر رہے ہیں, یا حسین مجھ پر کیوں گریہ کر رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا, کیوں گریہ نہ کروں, اے بھیا آپ پر کیوں گریہ نہ کروں, آپ کی حالت دیکھ کر گریے کا دل چاہتا ہے. وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک کلام کہا جو مشہور ہے, یا حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے مولا آج حسن پہ روتے ہیں آپ, یا اے بھیا آپ حسن پہ رو رہے ہیں, لیکن وہ دن جو آنا ہے وہ دن کسی نے نہیں دیکھنا, وہ دن صرف آپ نہیں دیکھنا ہے. اے بھیا آپ نہیں دیکھنا ہے. عزاداروں, امام
حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ قبر میں کون جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ قبر میں امام حسن مجتبیٰ کو کون اتارتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ کفن و دفن کا اہتمام کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ قبر پہ مٹی ڈالنے والے کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ میں قربان جاؤں یا امام حسن علیہ السلام، آپ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، آپ کی بے احترامی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کے بھیا حسین ہیں، آپ کے قبر پر مٹی ڈالنے والے آپ کے بھیا حسین ہیں۔ لیکن وہ وقت بھی آتا ہے یا امام حسن جب آپ کا یہی بھیا میدان میں مقتل میں شہید ہو جاتے ہیں، 3 دن آپ کا یہ بدن اقدس بے گور و کفن 3 دن میں دھوپ کے نیچے میدان کربلا میں پڑا رہتا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ دعا کرتے ہیں بحق محمد وآل محمد، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس زخمی بدن کے صدقے میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما،